اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ حجاب، مولوی صاحب آئے ہیں، اٹھو بیٹی جلدی سے وضو کر لو، سپارہ پڑھنا ہے آج، بے وقت کیوں سو گئی؟ زرینہ بیگم پیار سے بیٹی کو اٹھاتے ہوئے بولی، ماما مجھے بخار ہو رہا ہے، اٹھا بھی نہیں جا رہا، سر میں بہت درد ہے، آج میری چھٹی کروا دیں پلیز۔ حجاب نے منہ سے چادر ہٹائے بغیر کہا، چلو آج تو چھٹی کروا دوں گی، مگر روز روز نہیں ہوگی چھٹی۔ بیٹی قرآن پڑھنے سے سستی نہیں کرتے میری جان، ماں نے پیار سے کہا، کیونکہ زرینہ بیگم کو قرآن پاک کے معاملے میں ذرا سی بھی سستی بالکل ناپسند تھی۔ ویسے تو حجاب بھی کوئی پڑھائی سے بھاگنے والی بچی نہیں تھی، جب بھی ماں نے رعایت دے دی تھی، ورنہ تو وہ اس معاملے میں کان سے پکڑ کر کھڑا کر دیتی، حالانکہ وہ اور معاملات میں نرم تھی۔ مولوی صاحب کو زرینہ نے طبیعت کا بہانہ بنا کر ٹال دیا، مگر ان کے جاتے ہی حجاب نے شور مچا دیا، میں اب مولوی صاحب سے نہیں پڑھوں گی، مولوی صاحب بہت غصہ بھی کرتے ہیں، ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا اب ان سے پڑھنا، مجھے کوئی کاریاں لگا دے ورنہ میں نہیں پڑھوں گی۔ وہ کوئی 12 یا 13 سال کی تھی، مگر اس معاملے میں اپنا فیصلہ قطعی سنا چکی تھی، اور زرینہ بیگم صاحبہ یہ مقدمہ حجاب کے بابا کی عدالت میں پیش کر چکی تھی۔ کیا ہو گیا بیگم؟ بچے جو کہیں گے کیا آپ وہی کرتی جائیں گی؟ وہ تو نہ سمجھ ہیں، آپ تو سمجھدار ہیں، آپ کو اسے سمجھانا چاہیے تھا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو حل کیا جائے گا، نہ کہ پڑھائی چھوڑ دی جائے۔ وجاہت صاحب ایک ہی سانس میں سب کہہ گئے۔ وجاہت صاحب آپ خود ہی بات کر لیں، میں نے بچی سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ان کا انداز بالکل قطعی تھا۔ زرینہ بیگم نے شوہر کو رسانیت سے بتایا اور خود کچن کا رخ کیا۔ کھانے کے دوران حجاب بہت حیران تھی کہ بابا نے چھٹی کا کچھ کیوں نہیں پوچھا۔ بابا بھی مستقل حجاب کے چہرے کی بے چینی، گھبراہٹ اور خوف کو نوٹ کر رہے تھے۔ یقیناً کوئی بات ضرور ہے جو حجاب ایسے ریئیکٹ کر رہی ہے، ورنہ وہ تو والدین کے آگے چوم بھی نہیں کرتی تھی۔ اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا اور اطمینان سے کھانا کھانے لگے، بلکہ حجاب کی پلیٹ میں بھی کھانا ڈالا کہ اسے کچھ تسلی ہو، اور وہ بھی مطمئن ہو کر کھانا کھانے لگی۔ کھانے کی کافی دیر بعد جب بابا چائے پی کر فارغ ہوئے تو انہوں نے حجاب کو اپنے کمرے میں بلایا۔ مما حجاب کو بول کر خود کچن کا کام نپٹانے چلی گئی۔ حجاب کو ڈر لگ رہا تھا کہ بابا ڈانٹیں گے، مگر پھر بھی بات کرنا تھی، ورنہ مولوی صاحب اس کے ساتھ اسی طرح بدتمیزیاں کرتے رہتے۔ خیر وہ ڈرتے ڈرتے بابا کے کمرے میں پہنچی۔ السلام علیکم بابا، میں آ جاؤں؟ وہ دروازے پر کھڑی بابا سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، جی جی بیٹی آ جائیں، سلام کا جواب دیتے ہوئے بابا نے بڑی شفقت سے کہا۔ بابا اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ بیٹھو بیٹی، بابا نے بیڈ کے سائڈ پر پڑی سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جی بابا، یہ کہہ کر وہ کرسی پر جا بیٹھی اور سوالیہ نظروں سے بابا کو دیکھنے لگی۔ بیٹی آپ بتانا مناسب سمجھیں گی کہ آپ قرآن پاک پڑھنے سے کیوں منع کر رہی ہیں؟ بابا نے استفہامیہ پوچھا۔ نہیں نہیں بابا، میں قرآن پڑھنے سے منع نہیں کر رہی، بابا میں تو مولوی صاحب سے پڑھنے کو منع کر رہی ہوں، آپ مجھے کاریاں بازی لگوا دیں، میں ان سے پڑھ لوں گی۔ حجاب کے انداز میں لحاظ کے ساتھ ساتھ قطعیت بھی تھی، یعنی دو ٹوک فیصلہ تھا۔ بابا نے گہری سوچ کے ساتھ کہا، جائیے اور ماما کو بھیجے میرے پاس۔ جی بابا، شب بخیر، کہتی ہوئی حجاب اپنی امی کے پاس جا پہنچی۔ کچن میں امی آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ وہ بابا کو اپنا جواب دے کر کافی مطمئن لگ رہی تھی۔ ہاں جاتی ہوں، ذرا کام سمیٹ لوں، اور حجاب اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جی بلایا آپ نے؟ زرینہ بیگم چائے کی پیالی ہاتھ میں پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ زرینہ بیگم آپ اپنے طور پر بچی سے پوچھنے کی کوشش کریں، مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو ہماری بچی اتنی پریشان لگ رہی ہے۔ بیگم آپ پوچھئے، وہ آپ کو ضرور بتا دے گی۔
مجھ سے جھجک کی وجہ سے نہیں بتا رہی، آپ معلوم کر کے مجھے بتائیے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے، تاکہ بچی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ وجاہت صاحب نے خالی کتاب پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، اب کی بار پریشان ہونے کی باری زرینہ بیگم کی تھی، مگر وہ کافی سمجھدار عورت تھی۔ پہلے تو تھوڑے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئے، پھر اپنے آپ کو نارمل کرتی ہوئی کچن کی طرف نکل گئی۔ حجاب اپنے کمرے میں بیٹھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، تبھی امی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی، حجاب بیٹی میں اندر آ جاؤں؟ ہاتھ میں مزیدار چاکلیٹ فلیور والا دودھ لیے کھڑی تھی۔ جی امی، آپ مجھے بلا لیتی، میں آ جاتی۔ حجاب جلدی سے کہہ کر ماں کے احترام میں کھڑی ہو گئی اور پیار سے بوسہ دیتے ہوئے ماں کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ماں کو پلنگ پر بٹھاتے ہوئے خود ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ یہ اس کی عادت تھی، ماں جب بھی اس کے کمرے میں آتی یا کہیں بھی ماں کے پاس بیٹھتی تو ماں کے قدموں میں ہی بیٹھتی۔ بابا چونکہ اسے قدموں میں بیٹھنے ہی نہ دیتے، اس لیے یہ اس کی حسرت ہی رہ جاتی کہ وہ ان کے قدموں میں بیٹھے بابا البتہ خود کھڑے ہو جاتے اور اسے بڑی عزت کے ساتھ بٹھاتے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کا بڑا احترام فرمایا ہے، تو میں نہ کروں اپنی بیٹی کا احترام؟ اماں کی قدموں میں بیٹھ کر ہمیشہ ان کی گود میں سر رکھ لیتی اور اماں بھی پیار سے اس کا سر سہلاتی، جو حجاب کو بہت اچھا لگتا اور خوب دعائیں لیتی اماں سے۔ اب بھی اس نے یہی کیا تھا اور اب ماں کی گود میں سر رکھ کر دعائیں لے رہی تھی اور اماں پیار سے اس کا سر بھی سہلا رہی تھی۔ پیار سے سر سہلاتے سہلاتے اماں بولی، حجاب بیٹی ایک بات بتاؤ، کیا میں آپ کی دوست نہیں ہوں؟ اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جی امی، بالکل ہے آپ میری دوست، آپ تو بہت اچھی دوست ہیں۔ حجاب نے پیار سے ماں کے قدم چومتے ہوئے کہا، تو پھر آپ مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو کہ مولوی صاحب کے پاس کیوں نہیں پڑھنا؟ اماں نے پیار سے اٹھا کر اسے اپنے برابر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ حجاب کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں امی بابا نے میری پڑھائی رکوا دی تو وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ ماں کو سب کچھ بتائے یا نہیں۔ آخر کار اس نے تھوڑے تذب و ضبط کے بعد سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا اور بولی، امی میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ مولوی صاحب کو تو نہیں بتائیں گی نا؟ اس نے زرد ہوتے چہرے کے ساتھ ماں سے پوچھا۔ زرینہ بیٹی کی یہ کیفیت دیکھ کر پریشان ہو گئی، مگر پھر بھی اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، نہیں میری جان، میں بھلا کسی کو کیوں بتاؤں گی؟ ہاں آپ کے بابا جان کو تو بتانا پڑے گا کہ وہی مسئلے کو سمجھ کر بہترین حل نکالیں گے، مگر اماں مولوی صاحب کو تو ہرگز نہیں بتائیں گی نا، ورنہ وہ مجھے ڈانٹیں گے وین والے انکل کی طرح۔ وہ ایسے بولی کہ ابھی رو دے گی۔ یہ کیا بول دیا وین والے انکل نے؟ وین والے انکل نے اسے سختی سے منع کیا تھا جب انہوں نے اسے زبردستی گود میں بٹھانا چاہا تھا۔ وہ چیخی چلائی تھی تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر اسے دھمکی دی تھی، کسی کو بتایا تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنی شکل بھی نہیں پہچان سکو گی، جس کی وجہ سے اس نے ڈر کے مارے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ آج بے اختیار امی کے سامنے منہ سے نکل گیا تھا، مجھے بتاؤ بیٹی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں، تم ہمیں ہر بات بتاؤ، ہم تمہارے والدین ہیں، اگر آپ کو کوئی ہراساں یا خوف زدہ کرتا ہے تو اس سے نپٹنا ہمارا ہی کام ہے۔ آپ بالکل نہیں گھبرائیں، بلکہ آپ کو کوئی مسئلہ تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ہم سے پہلے ہی شیئر کر لیتی تاکہ آپ کسی بڑی پریشانی سے بچ سکیں۔ امی بابا سے کچھ نہیں چھپاتے، نہ ہی ڈرتے ہیں، ہاں ان کا ادب ضرور کرتے ہیں۔ ماں باپ اس دنیا میں وہ واحد ہوتے ہیں جو آپ کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ چلے اب جلدی سے بتائیں کیا معاملہ ہے؟ اماں نے اسے پیار سے پچکار کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا اور پھر حجاب، ڈرائیور انکل اور مولوی صاحب کی ساری باتیں بتا دی۔ جھجکتے اور زرینہ بیگم کا خون کھول رہا تھا اور ایک غم ان کے اندر تک اترتا جا رہا تھا کہ ان کی بیٹی نے ایک عرصے تک یہ خوف اکیلے جھیلا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا، ورنہ اس خوف میں کہ انکل یا مولوی صاحب ماریں گے واقعی بڑا نقصان اٹھا سکتی تھی۔ وہ تو اللہ نے کرم کیے رکھا اور وہ ان کی حوث کا نشانہ بننے سے بچی رہی تھی، ورنہ تو نہ جانے کب کیا ہو جاتا، اور وہ سر پکڑ کر رو رہے تھے۔ زرینہ بیگم غم و غصے اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت میں تھی۔ یہ سوال ان کے دماغ پر ہتھوڑے بن کر برس رہے تھے کہ اگر کچھ ہو جاتا تو، اور ساتھ یہ کیفیت کہ اللہ نے بڑے نقصان سے بچایا، مزید یہ کیفیت کہ وہ تو سمجھتی تھی کہ ان کی بیٹی ان سے کچھ نہیں چھپاتی، تو پھر یہاں یہ بے اعتمادی کیوں ہوئی اور کیوں وہ خود اپنی بیٹی کا چہرہ نہ پڑھ پائی؟
اس کا مطلب کہ ان سے اپنی بیٹی کی طرف سے کہیں نہ کہیں لاپرواہی ہوئی ہے۔ انہیں اپنی بیٹی کی روزانہ معلومات لینی چاہیے تھی، اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ بیٹی آج کا دن آپ کا کیسا گزرا۔ ان کو اپنی بیٹی کو دنیا کا فہم تھوڑا بہت خود بھی دینا چاہیے تھا کہ بیٹی اگر کوئی آپ کو اس طرح ہراساں کرنے کی کوشش کرے تو کیا کرنا چاہیے۔ حجاب تو اپنی ماں کو سب بتا کر مطمئن ہو چکی تھی کہ اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، نہ تو ڈرائیور انکل اور نہ ہی مولوی صاحب، مگر زرینہ بیگم کے سر پر ہتھوڑے برس رہے تھے، ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ زرینہ بیگم یہ سن کر سکتے کی کیفیت میں آئی ہوئی تھی کہ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی ناک کے نیچے ان کے گھر میں سب ہو رہا تھا اور انہیں خبر تک نہ تھی۔ ان کا دل چاہا کہ وہ ڈرائیور اور مولوی صاحب کا منہ نوچ لے۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ بچی کو کبھی گھر پر اکیلا چھوڑ کر نہیں گئی تھی، ورنہ یہ حوث کا مارا مولوی ان کی بچی کی عزت ہی خراب کر چکا ہوتا، اور وہ ڈرائیور اس کی تو اسکول میں کمپلین کروں گی، پتہ نہیں اور کتنی بچیوں کو ڈراتا اور دھمکاتا ہوگا۔ وہ تو بچی سے بر وقت پتہ چل گیا، ورنہ تو موقع ملنے پر بچی کو ڈرا کر سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ان دونوں سے زیادہ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ بچی کے معاملے میں اتنی لاپرواہ کیسے ہو گئی۔ اسے یہ خیال کیوں نہ آیا کہ جن کے حوالے وہ اپنی بچی کو کر رہی ہیں وہ بھی مرد ہی ہیں، پھر بچی چھوٹی ہو یا بڑی، کیا وہ دنیا کی اونچ نیچ سے واقف نہیں تھی؟ ان کی توجہ کیوں نہیں رہی؟ ان کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا تھا اور وہ اٹھی اور اپنی بیٹی کو تسلی دیتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ انہوں نے سب سے پہلے بلڈ پریشر کی گولی کھائی اور لیٹ گئی۔ جب بلڈ پریشر تھوڑا نارمل ہوا تو سارا معاملہ وجاہت صاحب کی گوش گزار کر دیا، جسے سن کر ان کا بھی خون کھول اٹھا۔ مگر بیٹی کا معاملہ تھا، سنبھل کر چلنا تھا۔ کچھ دیر انہوں نے سوچا، پھر اپنے دوست ایس پی فراز کو فون کر دیا، اسے سارا معاملہ بتایا اور اس کے کہنے پر ان دونوں کے خلاف جنسی ہراسگی کا پرچہ درج کروا دیا۔ کچی ایف آئی آر کروائی کہ انہیں تنبیہ کر کے چھوڑ دیں گے اور پولیس ان پر نظر رکھے گی۔ جب دونوں کو تھانے بلوایا گیا تو دونوں نظر ملانے کے قابل نہ تھے۔ تھانے دار نے ان کو بہت ذلیل کیا، تھوڑی بہت مہمان نوازی بھی کی، پھر ان سے معاہدہ طے پایا کہ وہ کسی بچی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے۔ تھانے میں لکھت پڑھت کے ساتھ ان کی تصاویر دستخط کے ساتھ معاہدہ طے پایا اور پھر انہیں چھوڑ دیا گیا، وہ بھی اس وارننگ کے ساتھ کہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حجاب کے والد نے واضح کر دیا کہ ہم کمزور نہیں ہیں اور نہ ہی ہم ڈرتے ہیں، معاف اس لیے کیا ہے کہ آپ کو اصلاح کا ایک موقع دیا جائے تاکہ آپ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو۔ اگر ہم چاہتے تو قرار واقعی سزا بھی دلوا سکتے تھے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کرتوت سنواریں تاکہ آپ کے گھر کی بچیاں بھی محفوظ رہ سکیں، کیونکہ آج آپ کسی کی بچی کے ساتھ برائی کریں گے تو کل وہ لوٹ کر آپ کی بچی کی طرف آئے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے معاشرے کی کوئی بھی بچی غیر محفوظ رہے۔ اور پھر توبہ کا دروازہ تو اللہ نے بھی کھلا رکھا ہے۔ دونوں بہت شرمندہ ہوئے اور وجاہت صاحب سے معافی بھی مانگی۔ وجاہت صاحب نے مولوی صاحب کو تنخواہ دے کر فارغ کر دیا اور ڈرائیور کو بھی فارغ کر دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کی بیٹی کی عزت اب تک بچا کر رکھی، ورنہ نہ جانے کب کیا ہو جاتا جو ان کے منہ پر کالک ملنے کے لیے کافی ہوتا اور بچی کا نصیب الگ خراب ہو جاتا۔ وہ تو یہ سوچ کر ہی کانپ جاتے جب بھی انہیں خیال آتا، کیا ہوا، انہیں گرفتار کروایا یا نہیں؟ انہیں تو خوب مار لگوانی تھی، سزا ملے گی نا انہیں؟ وجاہت صاحب گھر پہنچے تو دروازے پر ہی زرینہ بیگم نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ شدید غم و غصے کی کیفیت میں تھی اور بی پی بھی مسلسل ان کا ہائی رہ رہا تھا۔ بیگم، آپ بلڈ پریشر کی گولی لیں، آپ کا بی پی ہائی ہے، طبیعت خراب نہ ہو جائے آپ کی۔ وجاہت صاحب انہیں کمرے میں لے گئے اور انہیں بی پی کی دوا دی اور پانی دیا۔ پہلے یہ کھا لے پھر بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ زرینہ نے جلدی سے ٹیبلٹ کھائی اور پھر بولی، اب بتائیں کیا ہوا ان بدبختوں کے ساتھ۔ جب وہ سب بتا چکے تو وہ بولی، آپ نے ان کو معاف کیوں کر دیا؟ وہ معافی کے لائق نہیں تھے۔ وہ غمگین ہو گئی تو وجاہت صاحب بولے، وہ اب کبھی ایسا
ऐसा काम नहीं करेंगे। एक तो वो रेंजर वालों की नजर में है, दूसरे साफ बात है अगर ये मामला हम उछालते तो हमारी बेटी की बदनामी होती और वो फिर दुश्मनी निकालते। अभी तो वार्निंग में है, इससे उन पर डर भी रहेगा और वो खुद भी किसी बच्ची से ज्यादती नहीं करेंगे। वैसे आप हिजाब को भी थोड़ी समझ बूझ दें कि नामहरम से कैसे डील करना है। उसे अब रहना तो इसी दुनिया में है ना, तो उसे कोई भी डराएगा तो वो क्या इसी तरह डर जाएगी? उसे समझाएं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसी से भी डर कर वो अपनी शख्सियत खराब कर लेगी। उसे कहें अगर उसे कभी भी कोई परेशानी हो तो वो हमसे बात कर सकती है, घबराने की कोई बात नहीं। ये बातें सुनकर जरीना बेगम बोली, ये बातें आप खुद समझाएंगे तो ज्यादा असर होगा, एतमाद बहाल होगा उसका। हाँ वो तो सही है, मैं खुद समझा दूंगा, मगर मैं हर बात तो नहीं कर सकता ना। कुछ हिजाब भी होता है बाप और बेटी के दरमियान, वो खला आप पूर करेंगी। ठीक है, वैसे वजाहत साहब मैं ये सोच रही हूँ बेटी के मामले में उसे बच्ची समझकर इतनी गाफिल कैसे हो गई। मैंने अपनी बच्ची के मामले में दूसरों पर एतबार कैसे कर लिया। मैं क्यों भूल गई वो बच्ची दुनिया में बच्ची नहीं है, दुनिया में उन जैसे भेड़िए भी फिर रहे हैं। मेरी फूल जैसी बच्ची इतने दिन कितनी जहनी तौर पर अजियत में रही होगी, जब ही तो हर वक्त चुप चुप और खोई खोई सी रहती थी और मैं समझती रही पढ़ाई की टेंशन होगी। उनकी आंखों में गफलत की अजियत का दुख था। नहीं जरीना बेगम, सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि वालिदैन को भी बच्चों के मामले में बहुत मोहतात रहना चाहिए। आजकल का दौर इनके लिए भी अच्छा नहीं है। जरा सी गफलत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। वो तो शुक्र है हमें हमारे रब ने बचा लिया, वरना इससे आगे सोचे तो रूह काम जाती है। वो झुरझुरी लेते हुए बोले, हिजाब बेटी, बाबा आपको खुद छोड़कर आया करेंगे, आप परेशान ना होना। वापसी पर मैं खुद ड्राइवर के साथ आपको लेने आया करूंगी और कुरान मजीद के लिए बाबा ने कारिया का इंतजाम कर दिया है। आप तो परेशान नहीं है ना, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। अगर छूने की कोशिश करे तो आपने फौरन शोर मचा देना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, समझिए आप। और एक एहतियात और भी करनी है आपने। कोई भी मर्द हो, चाहे जानने वाले हो या ना जानने वाले, कोई कजन, रिश्तेदार वगैरह, आपने थोड़ा दूर होकर ही बात करनी है। वो भी खास बात हो तो, वरना फजूल बातचीत तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए। बहुत मोहतात रवैया इख्तियार करना है आपने मर्दों से। अभी आप छोटी हो, आपको लोगों की पहचान नहीं है, बड़ी हो जाओगी तो सबका अंदाजा होने लगेगा। बेटी, ना हर इंसान बुरा होता है, ना हर इंसान अच्छा होता है। जीने के लिए इस दुनिया में हमें पहचान करनी पड़ती है। ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, आपने बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। दुनिया और आखिरत दोनों के लिए जद्दोजहद करनी है। अब आपने कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना है और एकेडमी से भी अच्छे नंबर लेने हैं। ठीक है जी अम्मा, ये कहकर वो अम्मा के गले लग गई।